سوال یہ ہے کہ دین ہم سے زیادہ صحابہ سمجھتے تھے۔ اگر نبی کا سے محبت کا ثبوت دینے کا طریقہ یہی تھا کہ نبی کی میلاد کی مناسبت سے خوشی منائی جائے تو ہم سے زیادہ صحابہ مناتے، اور صحابہ نے جب نہیں منایا معلوم یہ ہوا کہ محبت کا یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد آپ کو یہ بات یہ بھی بتلاتا ہوں کہ نبی کے بعد تابعین کا زمانہ، تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، اس پورے زمانے کے اندر تابعین میں بھی کسی کا تذکرہ نہیں ملے گا، تبع تابعین میں بھی کسی کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ نبی کی پوری زندگی، نبی کے بعد نبی کے صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی سب ختم ہو جاتی ہے، اس قسم کے کسی اہتمام کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اور یہ بات آپ کو بتاؤں، تاریخ میں اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد کا سب سے پہلے وجود، سب سے پہلے میلاد منائی گئی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے مناسبت سے عید منائی گئی تو وہ سن 625 ہجری میں منائی گئی۔ 625 ہجری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے 615 سال کے بعد سب سے پہلے یہ میلاد منائی گئی۔ کہاں؟ آپ کو تفصیل سنا دیتا ہوں۔ عراق کا ایک علاقہ ہے موصل، عراق کا ایک علاقہ ہے موصل، اور موصل کے قریب ایک چھوٹا سا قریہ، ایک چھوٹی سی بستی، اس کا نام اربل تھا۔ اربل یہ جو شہر تھا، اس شہر کا ایک حکمران ہے، اس شہر کا ایک حکمران تھا جس کا نام ہے ملک مظفر۔ ملک مظفر سن 625 ہجری میں ملک مظفر نے اربل نامی علاقے کے اندر سب سے پہلے عید منانے کا، اس میلاد النبی کا آغاز کیا۔ 625 ہجری کے بعد یہ سلسلہ چلا۔ یہ میلاد کی تاریخ ہے، یہ میلاد کی اصل ہے یا یہ میلاد کا آغاز ہے۔ 625 ہجری، نبی کی دنیا سے رخصت ہونے کے 615 سال کے بعد یہ میلاد سب سے پہلے منائی جاتی ہے، اور منانے والا ایک حکمران ہے، اور کس علاقے میں؟ عراق کے علاقے میں مناتا ہے۔ میں اس کی وضاحت پھر آگے آ کے کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک قاعدہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوا ہے آپ سب کے لیے۔ چار امام جو مشہور ہیں ان میں سے ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ایک اور امام ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ کتب حدیث کے اندر یا کتب تاریخ کے اندر یہ مقولہ منقول ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام شافعی کو مخاطب کر کے کہا، امام شافعی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں، امام شافعی کو مخاطب کر کے کہا، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ امام شافعی کے بجائے ان کے ایک اور شاگرد ہیں ابن الماجشون، ان کو مخاطب کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو فما لم يكن يومئذ دینا فلا يكون اليوم دینا۔ تفصیلی قول ہے، لمبا قول ہے، میں مختصر تذکرہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر دین کو مکمل کر دیا تھا، نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا۔ جو چیز اس دن جس دن نبی پر دین مکمل ہوا تھا اس دن دین کا حصہ نہیں رہی، وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت نبی کی زندگی میں جو چیز دین کا حصہ نہیں رہی، نبی کی زندگی کے بعد وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اس زمانے میں نبی کی زندگی دین کا حصہ نہیں رہی وہ آج کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ سوال یہ ہے کہ جو مسئلہ، جو عید، جو مناسبت 615 سال کے بعد نبی کی زندگی کے 615 سال بعد منائی جاتی ہو، بھلا بتلائیں اس کا تعلق دین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تعلق دین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دین کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں منایا، بلکہ یہ بات بھی آپ دیکھیں، یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ یہ جو بدعت وجود میں آئی، کس علاقے میں وجود میں آئی؟ عراق کے علاقے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کے بارے میں اپنی زندگی میں یہ بات بتائی تھی کہ نجد کا جو علاقہ ہے، نجد کہتے ہیں اونچی سرزمین کو، اونچا علاقہ، یہ جزیرے عرب کے اندر عراق کا جو علاقہ وہ اونچائی کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ فتنوں کی سرزمین ہوگی، یہاں سے فتنے سر اٹھائیں گے۔ یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق عراق کا علاقہ، تاریخ میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے فتنے آئے ہیں ان میں سے بہت سارے فتنوں کا تعلق عراق کی سرزمین سے۔ یہ بدعت عراق کے سرزمین سے اٹھی۔ اور دوسری بات یہ کہ 625 ہجری جو تھی یہ
ملت اسلامیہ کے زوال کا دور تھا، اسلامی خلافت کمزور ہو چکی تھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ لوگ حکمران بنے بیٹھے تھے۔ اور تیسری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باطنی فرقہ ایک ایسا فرقہ ہے جو ظاہری طور پر مسلمان بن کر آئے، اندرونی طور پر وہ کافر تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ دین میں تبدیلی کر کے مسلمانوں کو دین سے پھیر دیا جائے۔ باطنیہ جو تھے، یہ زمانہ باطنیہ کی طاقت کا زمانہ تھا، باطنیہ بہت طاقتور تھے اس زمانے میں۔ 625 یعنی 7ویں صدی کا جو زمانہ تھا، سن 600 سال کے بعد جو زمانہ آیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بدعت یا یہ مناسبت، میلاد منانے کی جو مناسبت ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے نہیں شروع ہوئی، مدینہ سے نہیں شروع ہوئی، مکہ سے نہیں شروع ہوئی، فتنوں کی سرزمین سے شروع ہوئی۔ اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں فتنوں کا دورہ تھا، باطنیہ کا غلبہ تھا، اور شروع کرنے والا بھی کوئی عالم آدمی نہیں تھا، یہ ایک حکمران تھا، ملک مظفر نام کا حکمران، اس نے اس بدعت کو جنم دیا تھا۔ ان ساری تفصیلات کو دیکھ کر سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں تھا، اس کا تعلق لوگوں کی اپنی خوشی، لوگوں کی اپنی پسند سے تھا۔ اور یہ مسئلہ ابھی میں نے کہا آپ کے سامنے کہ دین کسی کی پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے، کسی کی خواہش اور کسی کی ناپسندیدگی کا نام نہیں ہے، دین رب کی کتاب کا نام ہے، نبی کی سنت کا نام ہے۔ اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق